اور میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم کلمہ کو تلاوت کریں جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے، منہ مبارک سے ادا ہوا۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام پاک کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر۔ میرے عزیزو، آج کی عبادت میں جب کہ ہم شریک ہیں تو ہم اس مبارک جمعہ کی عبادت میں شریک ہیں، اور اس دن خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر وہ کام کیا جو کہ ہم نہ کر سکتے تھے۔ بنی نوع انسان اپنا کفارہ نہ دے سکتا تھا، کوئی خون، کوئی بیلوں کا، بکروں کا، بچڑوں کا خون ہمارا فدیہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے باپ نے وہ انتظام، وہ نجات کا الہی انتظام، الہی کفارے کا انتظام ہمارے لیے کیا، اور اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو قربان کیا۔ 7 کلموں میں سے یہ پہلا کلمہ ہے اور یہ معافی کا کلمہ ہے۔ پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ دن کی روشنی میں ادا کیے گئے، جبکہ باقی کے 4 کلمات جو ہیں وہ مفوق الفطرت تاریکی میں ادا کیے گئے۔ کلمے کا عدد 1 ہے جو کہ خدائے واحد کو ظاہر کرتا ہے۔ برائے مہربانی ادھر توجہ دیں، کلمے کا عدد 1 ہے جو کہ خدائے واحد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ زندگی کا آئینہ دار سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی خدمت کا آغاز بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اب جو اس کی زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے وہ بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دعا روحانی زندگی کا سانس ہے۔ اگر کلام روحانی زندگی کا سانس ہے تو دعا آپ کی زندگی کا سانس ہے۔ اس کلمے کے 3 حصے ہیں، 3 پہلو ہیں۔ پہلے نمبر پر اے باپ خطاب ہے، دوسرے نمبر پر ان کو معاف کر درخواست ہے، تیسرے نمبر پر یہ کہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے خطاب کرتے ہیں، خداوند یسوع المسیح خداوند ان کے لیے درخواست کرتے ہیں، لوگوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں، ساتھ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہیں، ان کو یہ نا علم ہے، لا علم ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ اس لیے باپ ان کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مارنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، صلیب چڑھانے والوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اور اس سے آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ نمونہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اے باپ ان کو معاف کر۔ اس سے خداوند یسوع مسیح کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کا رابطہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کو وہ باپ کہہ کر پکارتا ہے، مخاطب کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ آج بھی میرے عزیزو آپ کی اور میری جو ہے شفایت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اور اس کو تھوڑا ٹائم دے، شاید پھل لے آئے، شاید بچ جائے، شاید مخلصی پائے، شاید رہائی پائے۔ اور یہ تعلق ہمیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں بھی ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو دعا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، دعا سکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، جو ہم بھی پڑھتے ہیں، جو ہم بھی آج اپنی کلیسیاؤں میں یہ پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا وہ باپ ہے اور وہ ہمارا بھی باپ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کفارے کو، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی طرف نظروں کو رکھنا ہے۔ جیسے خدا ماضی میں بھی لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرتا رہا ہے، کیونکہ خدا رحیم خدا ہے، لیکن اس کی ذات کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی
قربان ہوتا اور وہ یسوع المسیح ہماری خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، میری خاطر وہ قربان ہوا، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور ہم جو ہے رہائی پائیں، ہم معافی کو لیں، ہم جو ہے رحم کی درخواست کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ وہ درمیانی ہے، وہ کاہن ہے، وہ سردار کاہن ہے، وہ ایک ہی دفعہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اور قربانی اب باقی نہیں رہی، ایک ہی قربانی ایک ہی دفعہ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ قوم، یہ لوگ لا علم ہے اس بات سے، یہ نہیں جانتے، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ اے خدا اس لیے ان کو معاف کر۔ خدا یسوع مسیح نے گناہ پر، موت پر، قبر پر اور ہر نوعیت کی اس طاقت کو جو خدا کے برخلاف تھی مسلوب کر دیا، تاکہ نسل انسانی، آپ، میں، جہاں جہاں خدا ان کے لوگ ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مسلوب کیا، سردار کاہنوں نے اس کے ٹھٹھے اڑائے، لوگ ماجرا دیکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم بھی لا علمی میں، اپنی کم علمی میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے اگینسٹ آتی ہیں، خدا کے کلام کے منافی آتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں؟ لا علمی میں گناہ تو ہو گیا، لیکن اب آگے کیا؟ آگے یہ کہ ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کی معافی مانگنی ہے۔ پولس رسول جو کہ کلیسیا کا ستانے والا تھا، یسوع مسیح نے اس کو معاف کیا اور اپنا رسول بنا لیا، اپنے کام اس کے سپرد کیا۔ چاہے آپ کی زندگی میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ گناہ ہو، کتنی ہی آپ نے ماضی میں خدا کی مخالفت کیوں نہ کی ہو، لیکن خداوند آج بھی آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا آپ آج معافی مانگتے ہیں؟ کیا آپ آج خداوند کی طرف آتے ہیں؟ کیا آج آپ خدا کی طرف اپنی نظروں کو لگاتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس کا عملی نمونہ استفنس نے بھی پیش کیا۔ اس نے بھی اپنے سنسار کرنے والوں کے لیے دعا کی، اس نے بھی کہا کہ اے خداوند ان کو معاف کر، ان کی لا علمی ہے، ان کو معاف کر۔ یہ کلمہ انسان کے اندھے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا لا علمی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اندھے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی انسان نا آشنا ہے، نا واقف ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، وہ اپنی بہترین حالت میں بھی، پیک پر بھی وہ بے ثبات ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہنا کہ میرے سے غلطی نہیں ہوتی تو یہ تو بالکل دھوکہ ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے معجزات کیے، یسوع مسیح نے قدرت کا اختیار کا استعمال کیا، یسوع مسیح نے بدروحوں کو نکالا، تو کیا وہ صلیب پر لٹکا ہوا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا؟ بچا سکتا تھا۔ اس نے تو کہا کہ میں 12 تمن فرشتوں کے بھی منگوا سکتا ہوں، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ کیوں ایسا نہ کیا؟ تاکہ آپ اور میں بچ جائیں اس ہلاکت سے، تاکہ آپ اور میں رہائی پائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، اپنی سوچ و فکروں میں ہیں، اپنے خیالات میں لگے ہوئے ہیں، کئی سال بائبل نہیں پڑھتے، کئی سال عبادت میں نہیں جاتے، لیکن خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ خدا ان کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے لوٹ آ، اور خدا چاہتا ہے کہ اسے معاف کرے، اسے نئی زندگی دے، اسے ابدی زندگی دے۔ زندگی کا وہ تاج یسوع مسیح کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ اس تاج کو لینا چاہتے ہیں، اگر آج آپ سفید پوشاک کو پہننا چاہتے ہیں، اگر آج آپ اس معافی کو، اس کفارے کو، اس لہو کو اپنی زندگی میں لیں گے تو زندگی آپ کی ہے۔ معافی انسان کی عظیم اور بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھیں باغ عدن میں قصور ہوا آدم سے،
اس آدم کے وسیلہ موت آئی اور اس آدم کے وسیلہ یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ زندگی آئی. اس آدم کے وسیلہ گراوٹ آئی، اس آدم کے وسیلہ سے سربلندی آئی. اس آدم کے وسیلہ سے انسان گناہوں کی قید میں جکڑا گیا. اس آدم کے وسیلہ سے خدا نے اسے رہائی دی، مخلصی دی، خلاصی دی. تو کیوں ہم پھر اس نجات کے کام سے غافل رہیں؟ بعض دفعہ ہمیں مشکل لگتا ہے، بعض دفعہ ہمیں دشوار لگتا ہے، بعض دفعہ ہمیں پریشانی لگتی ہے. بڑا ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ ہم معاف کیسے کریں. آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. یسوع مسیح کو دیکھیں، صلیب پر لٹکا ہوا ہے، کیل لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے دشمنوں کے لیے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. بلند آواز سے کہیں گے اے باپ ان کو معاف کر. اگر یسوع مسیح صلیب پر یہ کہہ سکتا ہے تو آپ کی اور میری سچویشن، آپ کے اور میرے حالات اس سے بڑے نہیں ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں معاف کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قربانی چڑھاتے وقت بھی اگر تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی سے رنجش ہے تو ادھر ہی قربانی کو چھوڑ دے، صلح کر، جا کے میل ملاپ کر. ایسی قربانی خداوند کو نہیں پسند کہ دل میں نفرت ہو، دل میں حسد ہو، دل میں جو ہے کدورت ہو، بغض ہو اور آپ قربانی چڑھا رہے ہیں. خداوند ایسی قربانی کو پسند نہیں کرتا. سو اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو کلمہ ہے، معافی کا کلمہ، پہلا کلمہ خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے جو نکلا، اس کا موضوع جو ہے وہ معافی کا ہے. اور آپ نے اور میں نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے. اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، اپنے ستانے والوں کو معاف کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ناحق کیا ہے تو اس کو معاف کریں. اگر آپ کی ڈیوٹی پلیس پر کوئی ناحق آپ کے مخالفت کرتا ہے، ناحق آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں. کلام یہ کہتا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، بدلہ لینا میرا کام، تہاڈا کام معاف کرنا. آپ معاف کر دیں، کلام پر عمل کرتے ہوئے آپ معاف کر دیں. یقین جانے کہ جب آپ معاف کریں گے تو خداوند جو ہے اس کے عوض آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی اس میں یہی ہے نا کہ جس طرح پہلے ہم معاف کریں گے پھر ہمارے معاف ہوں گے. طریقہ کار اصول یہ ہے کہ پہلے آپ معاف کریں پھر خدا معاف کرے گا. یہ نہیں کہ خدا پہلے معاف کرے. جو طریقہ کار جو یسوع مسیح نے بتایا کہ پہلے آپ معاف کریں پھر میں آپ کے گناہوں کو بھی معاف کروں. اور وہ اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ کبھی یاد نہیں کرتا. انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھار ہمیں جو معاف کیا ہوتا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. اچھا جی فلانے ٹائم تے فلانے نے میرے نیا کیتا سے پھر یاد آ گیا. لیکن یسوع مسیح ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اس نے جب ایک دفعہ معاف کر دیا، اس نے جب ایک دفعہ بخش دیا تو وہ کبھی دوبارہ یاد نہیں کرتا. اور آپ کے لیے جو تیسرا میرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی کو معاف کریں گے تو دوبارہ اس چیز کو دہرانا نہیں آتا. یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق آپ نے معاف کرنا ہے، آپ نے بخش دینا ہے، اور بخش کر دوبارہ پھر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد دہران نہیں لگ پانا. کوئی بھی گل ہوگی چھوٹی جی اور پھر فلانے نے انج کیتا سی، ایسے نہیں کرنا. آئیں خدا یسوع مسیح کے آخری الفاظ کو یاد کرتے ہوئے، جس طرح اس نے دردناک وقت میں گناہ گاروں کے لیے دعا کی، ان کو معاف کیا. اس نے محض تعلیم ہی نہیں دی، اس نے محض نالج ہی نہیں دیا، ٹیچنگ ہی نہیں دی، کر کے دکھایا، اس نے امپلیمنٹ کیا. اسی طرح آج بھی آپ بھی عمل کریں اور ہمیں آج سچے دل سے خدا یسوع مسیح کی کامل بشریت کو اور جو ہے کامل خدائیت کو اپناتے ہوئے معاف کرنے کی ضرورت ہے. سوائیں کھڑے ہو جائیں اور معاف کریں. ہاللیلویہ. سب آنکھیں بند ہو جائیں، ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائیں اور معاف کریں. ہاللیلویہ. سب زبانیں کھل جائیں. معاف کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کریں، اپنے قصورواروں کو معاف کریں، اپنے ستانے والوں کو معاف کریں، سب کو معاف کر دیں.